السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع شاعر کشمیر مہجور پارٹ سیکنڈ میں ہم سیکنڈ پیرا پڑھیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں۔ تصنیف مینس تصنیف کی جمع، بہت سی کتابیں انہوں نے لوگوں کی زندگی کے حالات زندگی کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی تھی۔ تو سیکنڈ پیرا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیغام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا۔ یہ دو ان کی کلام مہجور اور کلام پیام مہجور، یہ کلام مہجور کتنے صفحوں پر کتنے حصوں میں 11 حصوں میں اور پیام مہجور 6 حصوں میں شائع ہوئی۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، یہاں تک کہ بعض حصے دیوانہ گری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی۔ ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شاعری بہت مشہور ہیں۔ وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے جو ریکارڈ ہوتا تھا۔ افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے مشہور شاعر ہیں اور انہوں نے ملازمت کیا ہوا ان کو، انہوں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے۔ وہ زبردست وطن پرست تھے اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ تاریخ ادبیات کشمیر کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے، مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی تھی۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متری گاؤں پلوامہ میں سکونت اختیار کی۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد واپس وہ اپنے گاؤں میں آئے، انہیں وہاں اپنے گاؤں میں ہی سکون ملا۔ 1951 میں حکومت جموں و کشمیر نے اس عظیم شاعری کی عزت افزائی کی۔ مہجور یہ اعزاز پانے والے پہلے شاعر ہیں۔ چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا۔ اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی۔ کب کی پہلی قسط انہوں نے 8 اپریل کو اور سرکاری خزانے سے۔ اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گاؤں پہنچایا گیا جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا۔ پہلے تو انہیں اپنے گاؤں ہی میں دفن کیا گیا۔ 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گاؤں گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا۔ پہلے ان کو وہاں ہی پہ دفن کیا گیا تھا اپنے گاؤں میں، تو بعد میں وہاں کے نائب وزیر اعظم نے ان کو 11 اپریل کو کیا کیا، ان کی قبر کو نکالا اور کہاں پہ لایا؟ سری نگر۔ یہاں خانقاہ محلہ سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں، شاعروں، سرکاری آفیسروں کے جلوس میں اتواجن لے جایا گیا جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ کہاں پر؟ اتواجن میں۔ اس موقع پر 21 تحفوں کی سلامی بھی دی گئی۔ تو بڑے اعزاز کے ساتھ ان کا کیا استقبال کے ساتھ ان کا یہ ان کی میت کو کہاں پر سپرد خاک کیا؟ اتواجن میں۔ مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ، وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ کس چیز پر انہوں نے زور دیا؟ اتحاد پر، بھائی چارے پر اور وطن پرستی پر۔
وہ کشمیر کے ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کشمیر کی ہر ایک چیز سے محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔ تو ان چیزوں کا انہیں فکر تھا، اس چیز پر وہ بہت غور کرتے تھے اور انہیں اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ تو بس آج کا ہمارا یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ والسلام۔